الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا دنیا کی سب سے مہان ہجرت۔ ہجری کیلنڈر کے انوسار مسلمانوں کا نیا ہجری سال شروع ہو چکا ہے۔ 1442 ختم ہوا اور 1443 میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کا ہجری کیلنڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے منسوب ہے۔ اس اوسر پر ہماری خواہش ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں بات کریں۔ امید ہے کہ آپ ہماری باتوں پر دھیان دیں گے۔ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کا شابدک ارتھ ہوتا ہے ایک استھان سے دوسرے استھان پر جانا، اور اسلامی پریبھاشا میں ہجرت اپنے دھرم اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر جانے کا نام، کسی دوسری جگہ پرستھان کرنے کا نام ہجرت ہے۔ اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، جو اتہاس کی ایک مہان ہجرت ہے۔ یہ ہجرت اس نبی کی ہجرت ہے جن سے افضل انسان اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوا، جو مانو اتہاس کا سب سے بڑا مخلص، ہمدرد اور شوبھ چنتک تھا، جس نے انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھایا، جس نے رنگ اور نسل کے بھید بھاؤ کو مٹایا، جس نے سارے انسانوں کو ایک اللہ، ایک دین، ایک وے آف لائف پر جمع کر دیا، اور وہ بھی صرف اور صرف 23 سال کی مختصر مدت میں۔ اسی لیے جب ایک امریکی رائٹر مائیکل ایچ ہارٹ ایک کتاب لکھتا ہے دی 100، جس میں اس نے پوری دنیا پر اثر ڈالنے والوں میں سے 100 لوگوں کی زندگیاں جمع کی ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس نے عیسائی ہونے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مانو اتہاس کے وہ اکیلے انسان ہیں جو انتم سیما تک سفل رہے، کامیاب رہے، دھارمک استر پر بھی اور سانسارک استر پر بھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو جاننے کی کوشش نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے وبھن پرکار کے بھرم لوگوں کے من میں پیدا ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس واتاورن میں آنکھیں کھولیں، اس وقت پوری دنیا اور خاص کر عرب نیتک اور دھارمک روپ سے بالکل دیوالیہ بن چکا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر قریش کے پریوار بنو ہاشم میں 22 اپریل 571 عیسوی کو سوموار کے دن صبح سویرے پیدا ہوئے۔ پیدائش سے پہلے ہی ان کے پیتا جی، جن کا نام عبداللہ تھا، ان کا دیہانت ہو چکا تھا۔ 6 سال کے ہوئے تو ان کی ماتا جی بھی، جن کا نام آمنہ تھا، ابوا نامک استھان پر چل بسیں۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی دنیا سے گزر گئے۔ آپ خود وچار کیجئے، کلپنا کیجئے اس اناتھ کی جو 8 سال کی آیو میں ماں باپ اور دادا کی چھایا سے محروم ہو جا رہا ہے۔ کیا گزرا ہوگا اس اناتھ پر، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور چچا ابو طالب کے پالن پوشن میں جب آتے ہیں تو ان کی آرتھک استھتی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے بکریاں چرائیں۔ لیکن ان میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ سماج جو برائیوں میں لت پت تھا، وہ کون سی برائی جس کی آپ کلپنا کر سکتے ہوں اس عرب کے سماج میں نہ پائی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود محمد صاحب کبھی بھی کسی بھی برائی کے قریب نہ ہوئے،
کبھی مورتی پوجا نہ کی، کبھی شراب نہ پی، کبھی بیکار کاموں میں مشغول نہ ہوئے، لوگوں نے آپ کو آپ کی اچھائیوں کی وجہ سے، آپ کے گون کی وجہ سے، آپ کی خوبیوں کی وجہ سے الصادق ارتھات ستوان اور الامین ارتھات امانت دار کی اپادھی دے رکھی تھی۔ کعبہ کا جب نو نرمان ہوا اور حجر اسود کالے پتھر کو اس کی جگہ پر رکھنے کی باری آئی تو اس کو لے کر مت بھید شروع ہو گیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی عقل مندی اور بدھی متا سے ایسا فیصلہ کیا کہ سب اس سے راضی ہو گئے۔ آپ ویلفیئر کے کاموں سے بھی بہت دلچسپی رکھتے تھے، یہاں تک کہ اس سلسلے میں ایگریمنٹ پاس کیا کہ جو کوئی بھی مکہ میں مظلوم پایا جائے گا اس کی ہم سب مل کر مدد کریں گے۔ آپ نے قریش کی مالدار ترین مہیلا خدیجہ سے شادی کی، اور اس وقت جب کہ ان کے مال میں تجارت کیا تھا اور تجارت میں فائدہ ہوا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پیغام بھیجا اور 25 سال کی آیو میں آپ کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ 40 سال کے ہوئے تو آپ نبی بنائے گئے۔ 3 سال تک چپکے چپکے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے اور لوگ اسلام کے سندیش کو قبول کرتے رہے۔ نبوت کے 4تھے سال آپ نے دعوت کا اعلان کیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کی گواہی دے لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سننا تھا کہ اپنے بیگانے ہو گئے، پورا مکہ دشمن ہو گیا، صادق اور امین کہنے والے جادوگر اور دیوانہ کہنے لگے۔ پھر جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ان کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں، ایسے کشٹ پہنچائے گئے کہ جنہیں سن کر کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں لٹا کر چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، لوہے کی گرم کر کے اس سے داغا جاتا تھا، دہکتے کوئلے پر چت لٹا کر ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ دیا جاتا تھا کہ کروٹ نہ بدل پائیں۔ کسی کو لوہے کی زرہ پہنا کر گلے میں باندھ دیتے اور لفنگوں کے حوالے کر دیتے تھے جو انہیں گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے۔ کتنے ہی اس یاتنا کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے اور کتنوں کی آنکھیں چلی گئیں، لیکن کیا مجال کہ کوئی ایک بھی اسلام سے پھرا ہو۔ جب تکلیف برداشت سے باہر ہونے لگی تو نبوت کے 5ویں سال کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں کے بادشاہ کا نام اسحمہ تھا جو عیسائی تھا لیکن نیک دل انسان تھا۔ یہاں آنے کے بعد مکہ والوں کے پیٹ میں ابال آنے لگا۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں اپنا ایلچی بھیجا کہ ہمارے کچھ آدمی آپ کے پاس بھاگ آئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر ان سے اسلام کے بارے میں جانکاری لی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ کے دربار میں بھاشن دیا اور اسلام کی خوبیاں بیان کی۔ بادشاہ اس سے بہت پربھاوت ہوا اور قریش کے ایلچی کو نہ صرف لوٹا دیا بلکہ بادشاہ یعنی حبشہ کا بادشاہ کچھ سالوں کے بعد خود مسلمان بن گیا۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کیا جو مکہ کے طاقتور لوگوں میں سے تھے، تو کچھ جان میں جان آئی، لیکن پھر نبوت کے 7ویں سال ہی قریش نے مسلمانوں کے خلاف بڑا فیصلہ لیا۔ فیصلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا اور ان کا جو لوگ ساتھ دیتے ہیں سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ اس طرح 3 سال کے لیے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ابو طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا گیا۔ اس میں بنو ہاشم کا پورا پریوار شامل تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کیا کرتے تھے۔
یہاں حالت یہ ہوئی کہ بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے تک چبانے کی نوبت آ گئی۔ نبوت کے 10ویں سال قریش اور ڈھیٹ ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو آپ کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتے تھے، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کا بچاؤ کرتے تھے، یہ دنیا سے جا چکے تھے۔ اب کوئی راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے تو کوئی دروازے پر گندگیاں پھینک رہا ہے، کوئی بدتمیزی سے سر پر مٹی ڈال رہا ہے تو کوئی گلے میں چادر لپیٹ کر اس طرح گھسیٹتا ہے کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ جب مکہ کی دھرتی بالکل بنجر ثابت ہوئی تو نبوت کے 10ویں سال طائف کی یاترا کی کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ آپ کے سندیش کو اپنا لیں، لیکن طائف کی زمین اور بنجر ثابت ہوئی۔ وہاں کے لوگوں نے تو آپ کے ساتھ برا ویوہار ہی نہیں کیا بلکہ اپنے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر سے مار مار کر آپ کو خون سے لت پت کر دیا۔ جب زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ درندہ صفت لوگ آپ کو اٹھاتے، پھر پتھر برسانا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ ایک جگہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو آسمان کے فرشتے آئے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انومتی چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ پیس دیا جائے، لیکن قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیا پر کہ آپ نے ان سے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان میں ایسی پیڑھی پیدا ہوگی جو صرف ایک اللہ کی پوجا کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو بھاگیدار نہیں ٹھہرائے گی۔ اور ہوا بھی بالکل ایسا ہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پرستھان کر گئے تو یہی طائف والے آپ کے پاس آتے ہیں اور اسلام کو گلے لگاتے ہیں۔ مخالفتوں کے اسی طوفان میں نبوت کے 11 سال گزر جاتے ہیں۔ جب ہر جگہ مخالفت ہونے لگی تو آپ کی توجہ ان قافلوں کی طرف متوجہ ہو گئی جو مکہ میں حج کے لیے یا کاروبار کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ چپکے ان سے ملتے اور ان کے سامنے اسلام کا سندیش پیش کرتے تھے۔ اسی بیچ یثرب یعنی مدینہ کے کچھ لوگوں نے اسلام سویکار کر لیا۔ 1 سال بعد حج کے اوسر پر 12 آدمی آئے اور انہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی۔ پھر دوسرے سال حج کے موسم میں 73 مرد اور 2 مہیلائیں آئیں، ان لوگوں نے بھی اسلام سویکار کیا اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت بھی دی۔ جب وہ یثرب لوٹنے لگے تو آپ نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو داعی کے طور پر بھیج دیا۔ چنانچہ ان کی کوشش سے وہاں بھی مسلمان اچھی خاصی سنکھیا میں ہو گئے۔ اس طرح صحابہ کرام کو مدینہ میں شرن مل چکی تھی، انہیں دین کی حفاظت چاہیے تھی، چنانچہ صحابہ کرام چپکے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، بیوی بچوں کو، کاروبار کو، تجارت کو، سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن قریش جو اسلام کے پیچھے لگے تھے، انہیں کب بھاتا کہ مسلمانوں کو امن سے مدینہ میں بھی زندگی گزارنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً قریش کی پارلیمنٹ جسے دار الندوہ کہا جاتا تھا اس میں میٹنگ طلب کی اور اس میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ مکہ کے پرتیک سمودایوں سے ایک طاقتور نوجوان کا چوائس کیا جائے اور رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی گھیرا بندی کر لی جائے، اور جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر اپنے گھر سے باہر نکلیں تو سب ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیں، ان پر وار کر دیں۔ اس طرح نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو جائے گا۔ چنانچہ پلان کے مطابق آج کی رات آپ کے گھر کی گھیرا بندی ہو چکی تھی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے پرکاشنا دوارا وحی کے ذریعہ اپنے نبی کو دشمنوں کی پلاننگ سے
अवगत कर दिया था। चुनांचे आधी रात गुजरने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप इसी समय हिजरत के सफ़र पर निकल जाएं। चुनांचे आप अपने बिस्तर पर अपने चचेरे भाई अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को सोने का हुक्म देते हैं और मक्का वालों की जो अमानतें उनके पास थीं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग अल अमीन कहा करते थे और अपनी अमानतें लाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा करते थे। अभी आप गौर कीजिए कि वो जिनकी जान के लाले पड़े हुए हैं और वही मक्का वाले जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग करके घर की घेराबंदी कर चुके हैं, लेकिन उन्हीं की अमानत की फ़िक्र आपको सिताए जा रही है। यहाँ तक कि अपने चचादाद भाई को अपने बेड पर सुलाते हैं ताकि मक्का वालों की अमानतें उनके हवाले कर दी जाएं। साथ ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ न पहुँचा सकेगा। आप अपने घर से निकले, मुट्ठी भर मिट्टी ली और उनके सरों पर मारते हुए उनके बीच से निकल गए और उनको ख़बर भी ना हो सकी। उनकी आँखें दिख रही थी लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई न दिए। और अबू बकर जो आपके साथी थे उनके घर पहुँचे, उन्हें सहयात्री बनाया और बिना लेट किए हुए सौर गुफा पहुँच गए। इधर घेराबंदी करने वाले खुशी से फूले न समा रहे थे कि आज तो इस्लाम का अंत ही हो जाएगा, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ात्मा ही हो जाएगा। लेकिन उन बेवकूफ़ों और नादानों को क्या पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच से निकल चुके हैं। धूप निकलने तक इंतज़ार में लगे रहे। जब थक हार कर घर में दाखिल हुए तो उनकी आँखें खुली की खुली रह गईं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे बीच से निकल चुके हैं। अब क्या था, कुरैश के पार्लियामेंट दारुल नदवा से ऐलान हुआ कि जो कोई मोहम्मद और अबू बकर को ज़िंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पेश करे उसे 100 ऊँटनियाँ इनाम में दी जाएंगी। कितनी ऊँटनियाँ? 100 ऊँटनियाँ इनाम में दी जाएंगी। ये इनाम कोई मामूली इनाम नहीं था। चुनांचे कुरैश के नौजवान आपकी तलाश में निकल गए। मक्का और उसके चारों तरफ का चप्पा चप्पा छान मारा, यहाँ तक कि वो सौर गुफा के उस गार तक पहुँच गए जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर छुपे थे। स्थिति ये थी कि अगर कोई आदमी अपनी नज़र नीचे कर लेता तो आप दोनों को देख सकता था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबरा गए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनमें से कोई आदमी अपने कदमों को देख ले तो हम दोनों को पालेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर, उन दोनों के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबराओ नहीं, चिंता मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर 3 दिन तक सौर गुफा में छुपे रहे। 3 दिन बाद अब्दुल्ला बिन उरैक़ित 2 ऊँटनियाँ लेकर गार के दिहाने पर पहुँच गए। चुनांचे ये छोटा सा काफ़िला पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ। सफ़र के 3 दिन गुजर चुके थे। तीसरे दिन इनाम के लालच में सुराक़ा बिन मालिक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर को देखा तो करीब होना चाहा। कई बार उसने कोशिश की लेकिन उसकी ऊँटनी का पैर ज़मीन में हर बार धंस गया। बिलाखिर उसने क्षमा चाही और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अमन का परवाना दे दिया। इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिनों में कुबा पहुँच गए, जहाँ कुछ दिनों वहाँ क़याम किया और इसी क़याम की मुद्दत में आपने एक मस्जिद की स्थापना की। ये पहली मस्जिद थी जो इस्लाम में बनाई गई। आज भी ये मस्जिद मौजूद है जिसे मस्जिद कुबा के नाम से जाना जाता है। इधर मदीना में ये ख़बर पहुंच चुकी थी, लोगों को ये सूचना मिल चुकी थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा पहुंच चुके हैं और जल्द ही मदीना में पधारने वाले हैं। मदीना के मुसलमान हर दिन आपके स्वागत के लिए मदीना से बाहर आते थे। तेज़ धूप होने तक इंतज़ार करके चले जाते थे। यहाँ तक कि वो दिन भी आ गया
جس کا بے تابی سے انتظار تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ آج کے دن یثرب مدینہ بن گیا، سارا مدینہ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ کیا بچے، کیا جوان اور کیا بوڑھے، سب کے دل کھلے تھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مدینہ پہنچ چکے تھے، اپنے مال کو چھوڑ کر، اپنی جائیداد کو چھوڑ کر اور اپنے سارے املاک کو چھوڑ کر۔ مدینہ پہنچنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم کام کیا۔ پہلا کام یہ تھا کہ مکہ سے آنے والے مسلمان، جن کو مہاجرین کہا جاتا تھا، اور مدینہ کے مسلمان جن کو انصار کہا جاتا تھا، دونوں میں بھائی چارہ قائم کیا۔ یہاں تک کہ ہر انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کو اپنے پاس رہنے کے لیے جگہ دیا اور ہر اعتبار سے ان کو اپنے بھائیوں جیسا مانا۔ اس بھائی چارہ کا کیا پربھاؤ پڑا سماج پر، اسے ہم دو گھٹناؤں سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی گھٹنا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنائے گئے تھے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اپنا آدھا مال آپ کو دے رہا ہوں، اور میرے پاس دو بیویاں ہیں، جسے آپ پسند کریں طلاق دے دیتا ہوں اسے، اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیجئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی انسانیت تھی۔ انہوں نے کہا کہ بس مجھے بتا دیجئے کہ تجارتی بازار کدھر ہے، منڈی کدھر ہے۔ چنانچہ منڈی کا پتہ لگایا اور جا کر خرید بیچ کیا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے پیسے ہو گئے اور انہوں نے شادی کر کے گھر بسا لی۔ دوسری گھٹنا، ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، اپنے گھر میں پوچھا کہ کہیں کچھ ہے جس سے مہمان کا سواگت کیا جا سکے، لیکن کہیں بھی کچھ کھانے کو نہ ملا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کے پروفٹ ہیں اور مسلمانوں کے نائک بھی تھے، لیکن ان کے گھر میں ایک انسان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ ایسی حالت میں اپنے ساتھیوں کو آواز دیا، کون ہے جو آج میرے اس مہمان کا سمان کرے، اس کا ستکار کرے؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں، اے اللہ کے رسول۔ پھر وہ اپنے گھر گئے، پتنی سے پوچھا کہ آج شام ایک مہمان ہمارے گھر آئیں گے، گھر میں اگر کچھ کھانا ہے تو بتاؤ۔ بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بچوں کو ہم سلا دیں گے، مہمان کو کھلا دیں گے۔ جب مہمان آئے تو واقعی کھانا ایک ہی آدمی کے لائق تھا۔ بیوی چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کے پاس گئی اور چراغ کو بجھا دیا، مہمان کے سامنے کھانا رکھا۔ صحابی مہمان کے ساتھ بیٹھے اور مہمان یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن صرف مہمان کو کھلایا اور مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے۔ اللہ کو اس صحابی کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتار دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ اپنے مقابلے میں دوسروں کو پراتھمکتا دیتے ہیں اگرچہ خود وہ محتاج ہوں۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمارے اندر نسوارتھتا آ جائے، ہمارے اندر تیاگ کی بھاونا آ جائے، دوسروں کا خیال رکھیں، خود پریشانی برداشت کر کے دوسروں کو آرام دیں۔ دوسرا کام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد کیا وہ یہ تھا کہ مسجد بنائی جائے، یعنی مسجد نبوی کی استھاپنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے زمین خریدی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کیا، ایک عام انسان کے جیسے، یہاں تک کہ مسجد مکمل ہو گئی، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسجد ایک مسلمان کا دھڑکتا ہوا دل ہے، مسجد سے ایک مسلمان کا گہرا تعلق ہوتا ہے، مسجد کے بغیر وہ کہیں جی نہیں سکتا۔ پیارے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ میں اپنا گھر بار اور زمین جائیداد چھوڑ دیا تھا اور مدینہ میں شرن لے لی تھی۔ ان ظالموں نے ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا تھا، ان کی زمینوں پر قبضہ جما لیا تھا۔ اب تو انہیں سکون سے مدینہ میں رہنے دینا چاہیے تھا۔ آخر کس چیز کی دشمنی تھی؟ دشمنی صرف یہ تھی
کہ وہ ایک اللہ کے سامنے ماتھا جھکانے لگے تھے، بس یہی دشمنی تھی۔ لیکن دشمنوں نے مدینہ میں بھی آنے کے بعد سکھ کا سانس لینے نہ دیا، اور 10 سالہ مدنی دور میں 27 جنگیں لڑنے پر مجبور کیا گیا۔ خود اپنی زندگی میں 17 مرتبہ دشمن کے جان لیوا حملوں کا سامنا کیا، ہر وقت دشمن کے حملے کا بھے لگا رہتا تھا، ہر سال جنگ کرتے تھے اور جنگ ہار بھی جاتے تھے، پر ہار نہیں مانتے تھے۔ خندق کی جنگ میں تو انہوں نے پورے عرب کو جمع کر لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، پھر بھی جنگ جیت نہ سکے۔ ہجرت کے 6 سال مسلمان عمرہ کے ارادہ سے مکہ گئے تھے، لیکن مکہ والوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ وہیں پر ایک لمبی وارتا ہوئی اور اس کے بعد حدیبیہ کی سندھی ہوئی، جس کا ایک پراودھان یہ تھا کہ ہمارے اور آپ کے بیچ 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی۔ اس وقت مسلمان 1400 کی سنکھیا میں تھے۔ ذرا غور کیجئے گا کیسی سنکھیا تھی مسلمانوں کی۔ جب سندھی ہوئی تو مسلمانوں کی سنکھیا اس وقت 1400 کی تھی۔ سندھی کے بعد اسلام کا سندیش بادشاہوں کے درباروں تک پہنچنا شروع ہوا۔ آپ نے وقت کے بادشاہوں تک دودت بھیجے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، جس میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا۔ اسی بیچ مکہ والوں نے سندھی توڑ دی۔ تب ہجرت کے 8ویں سال 10,000 کی سنکھیا میں مسلمان مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور مکہ جہاں سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، آپ کے ساتھیوں کو نکال دیا گیا تھا، اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ 19 سال کے دشمن آپ کے قبضہ میں تھے، اگر چاہتے تو ایک ایک کی بوٹی نوچ سکتے تھے، کیونکہ وہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ انہوں نے ظلم کی حد کر دی تھی۔ دنیا کا سارا قانون بھی ان کے حق میں تھا کہ ان ظالموں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے دیالوتا بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی عام معافی کی گھوشنا کر دی، جس کا پربھاؤ کیا ہوا؟ جس کا پربھاؤ یہ ہوا کہ لوگ سمجھ گئے کہ جس انسان کو ہم نے ستایا، پریشان کیا، ٹارچر کیا، ان کے ساتھیوں کی جانیں لیں، یہ تو ہمارا شوبھ چنتک نکلا، یہ تو ہمارے ساتھ ہمدردی کرنے والا نکلا۔ چنانچہ سب کو پچھتاوا ہوا اور سب نے اسلام کو گلے لگا لیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 2 سال کی مدت میں مسلمانوں کی سنکھیا بہت بڑی تعداد میں ہو جاتی ہے۔ ہجرت کے 10ویں سال جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ 1,44,000 مسلمان حج میں شامل تھے۔ یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ وہی دشمن تھے جن کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ ہمارا دشمن نہیں بلکہ ہمارا شوبھ چنتک تھا۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سندیش کو گلے لگا لیا۔ ہجرت کے 11ویں سال 63 ورش کی آیو میں 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ یہ تھی ہلکی سی جھلک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر جیونی کی، جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے ہمدرد تھے، جگت گرو تھے، وشو گرو تھے، پرتیک سنسار کے لیے دیالوتا تھے۔ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر جیونی کا ادھین کرے گا اسے یہ بات معلوم ہو جائے گی، اور جو لوگ بھی آج کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولتے ہیں وہ واستو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم دعوت دیں گے ایسے بھائیوں کو جن کے من میں کسی پرکار کا سندے ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر جیونی کے بارے میں وشال ہردے سے نسنکوچ
अध्ययन करने की कोशिश करें। इन्हीं चंद बातों के साथ हम आपसे अनुमति चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।